السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کی اہمیت اور واقعہ کربلا کی حقیقت دراصل ہے کیا؟ شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی اہمیت کئی پہلوؤں سے بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلا پہلو جو ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، قتل و غارت، جنگ و جدل اور لوٹ مار نہ کی جائے، بلکہ امن و سکون قائم کیا جائے، خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کا موقع دیں۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، اسی قدر جنگ و جدل کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ رب العزت کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان 4 مہینوں میں امن و امان کو اختیار کیا جائے، تمدن و تہذیب کی بقا اور ترقی کے لیے اور نسل انسان کے وقار اور تحفظ کے لیے اللہ نے یہ حرمت والے مہینوں کا ضابطہ روز ازل سے ہی مقرر فرما دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا چیز آ جاتی ہے؟ اس مقدس مہینے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے اس مہینے کے آغاز میں خوشی اور مبارک سلامت کے جذبات کا اظہار ایک فطری امر ہے۔ چنانچہ اس مہینے کا یہ حق ہے کہ اسے نئی امنگوں، بھرپور امیدوں، تازہ ولولوں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے۔ مگر مسلمانوں کی اکثریت چونکہ مغرب زدگی اور اسلامی اقدار سے بیزاری کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے مسلم معاشروں میں ایسا اہتمام کم ہی نظر آتا ہے۔ تیسرا پہلو، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یکم محرم کی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پارسی غلام فیروز ابولو نے شہادت سے 3 دن پہلے خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو یکم محرم کو دفن کیا گیا۔ محرم الحرام کا آغاز ہی اسلامی تاریخ کے اس اندوہناک واقعہ سے ہوتا ہے۔ آپ کی شہادت اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ چوتھا پہلو، اس مہینے کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اسے شہر اللہ کہا گیا ہے اور رمضان کے بعد سب سے افضل محرم الحرام کو قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ محرم کہا جاتا ہے۔ عاشورہ محرم کے دن روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مسلسل سنت مبارکہ ہے، یعنی یہ روزہ آپ مکہ میں بھی رکھتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس روزے کے رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اختیار دے دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں یہودیوں کو عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے پایا۔ استفسار پر انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے نجات دلائی تھی، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اور بطور شکرانہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کتاب کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ مزید ایک روزہ رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا، اور مختلف روایات کو جمع کرتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ 9 محرم کا روزہ اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ پانچواں پہلو، اس مہینے کی 5ویں اہمیت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا دردناک اور تکلیف دہ واقعہ کربلا اسی مہینے کی 10 تاریخ کو پیش آیا، جس میں نواسہ رسول چونکہ محرم الحرام کی تمام اہمیتوں سے قطع نظر اب محرم کی ساری اہمیت اسی واقعہ فاجعہ کے حوالے سے امت میں باقی رہ گئی ہے، اس لیے اس پر ذرا تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ مسلمانوں کی تاریخ کا بے مثال اور سنہرا دور ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کو عظیم فتوحات حاصل ہوئیں، مشرق و مغرب تک اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا،
مسلمانوں نے صرف ملک ہی فتح نہیں کیے بلکہ اپنے اخلاق فاضلہ اور بے نظیر عدل و انصاف سے مفتوحہ عوام کے دل و دماغ بھی فتح کیے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان ہی مفتوحہ ممالک میں بہت سے حاسدین بھی پیدا ہو گئے جن کو مسلمانوں کا عروج، اتحاد و یگانگت ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ایرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز کے ہاتھ ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سازشیں باقاعدہ تحریک بن گئیں۔ ان سازشوں کا سرغنہ ایک یمنی یہودی عبداللہ بن سبا تھا، اسی لیے یہ سازشی تحریک سبائی تحریک کہلائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی سازشی جماعت نے شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5 سالہ دور خلافت مسلسل خانہ جنگیوں کی نظر ہو گیا۔ ان میں مشہور جنگ جمل حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان، جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان، اور جنگ نہروان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خارجیوں کے درمیان ہیں۔ آخرکار 40 ہجری میں حضرت علی کو ہی ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کے بعد پہلے حکمران امیر معاویہ ہیں۔ ان کے دور حکومت 20 سال پر محیط ہیں۔ اندرونی شورشوں کے ساتھ ساتھ بیرونی فتوحات بھی ہوتی رہیں۔ امیر معاویہ نے اپنی آخری عمر میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ مسلمانوں کی اکثریت نے اس غیر شرعی فیصلے کی کیسر و کسرہ کا طریقہ قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔ سب سے زیادہ مختلف 5 اصحاب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ پہلے 3 اصحاب کسی نہ کسی طرح خاموش ہو گئے، مگر آخری 2 اصحاب آخر دم تک اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ وفات پا گئے۔ نامزد خلیفہ یزید نے باپ کی وصیت کے مطابق عنان خلافت سنبھالتے ہوئے ہی والی مدینہ مروان بن حکم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن زبیر سے بیعت لینے کی تاکید کی، مگر دونوں اصحاب نے حکمت کے ساتھ انکار کرتے ہوئے مدینہ چھوڑ کر مکہ کی راہ لی تاکہ مروان کے دباؤ سے بچ سکیں۔ قیام مکہ کے دوران سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی طرف سے پیغامات آنے شروع ہو گئے کہ خلافت اصل میں آپ کا حق ہے، آپ یہاں عراق یعنی کوفہ میں ہمارے پاس آ جائیں، یہاں سب آپ کے حمایتی اور خیرخواہ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو عراق بھیجا تاکہ وہ صحیح صورتحال معلوم کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو واقعی چند ہی دنوں میں 18,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ساتھ مل گئے۔ چنانچہ مسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً کوفہ پہنچنے کا خط لکھ دیا۔ سیدنا حسین نے اپنے اہل بیت سمیت کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرات ابن عباس اور ابن زبیر کو پتہ چلا تو انہوں نے سیدنا حسین کو باصرار روکا کہ عراقی قابل بھروسہ نہیں، وہ غدار اور بے وفا ہیں، آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ انہوں نے غداری کی، آپ کو بھی وہاں بلا کر آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی جان کا ڈر ہے، دوسرے اموی حکام سے بھی خطرہ ہے کہ وہ آپ سے بیعت لیے بغیر آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ عراقیوں سے کہیں کہ پہلے وہ اموی حکام کو بے دخل کر کے فوج اپنے قبضے میں کریں، پھر آپ کو بلائیں۔ حاکم مدینہ اور حاکم مکہ دونوں نے آپ کو اپنے ہاں قیام کی دعوت دی کہ ہم آپ کا پورا تحفظ کریں گے، آپ عراق نہ جائیں، مگر سیدنا حسین نے سب کی خیرخواہی اور پیشکش مسترد کر دی اور عراق کا قصد کر لیا۔ دوسری طرف عراق میں حالات یوں پلٹے کہ مسلم بن عقیل کے بارے میں مخبری ہو گئی اور حاکم کوفہ ابن زیاد سے ان کا ٹکراؤ ہو گیا اور توقع کے عین مطابق خطرہ دیکھتے ہوئے سارے کوفی چھٹ گئے اور مسلم کے ساتھ صرف 30 لوگ باقی رہ گئے۔
آخر یہ 30 بھی گھیرے میں آ گئے۔ مسلم بن عقیل شدید زخمی ہوئے اور وفات سے پہلے کسی قریبی شخص سے وعدہ لیا کہ میری وصیت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دینا کہ عراق ہرگز نہ آئیں، اور جہاں تک پہنچے ہیں وہیں سے واپس لوٹ جائیں، اور میری موت کا بھی پیغام دے دینا۔ ادھر مکہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے روکنے کے باوجود عراق کے لیے اپنے ساتھیوں سمیت روانہ ہو چکے تھے کہ راستے میں انہیں مسلم بن عقیل کی موت اور ان کی وصیت کے پیغامات ملے تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے کہ ہم تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے ضرور جائیں گے، چاہے ہماری جانیں ہی چلی جائیں۔ چنانچہ سیدنا حسین نے بھی واپسی کا ارادہ جو بڑی مشکل سے بنا تھا پھر تبدیل کر دیا اور آگے کو روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری مخبری ہو رہی تھی۔ ابن زیاد نے 1000 لشکر خر بن یزید کی سرکردگی میں بھیجا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں مل کر ان سے بیعت لو یا انہیں گھیر کر میرے پاس لے آؤ۔ کچھ دنوں بعد ہی ایک دوسرا لشکر جو 4000 سپاہیوں پر مشتمل تھا عمرو بن سعد کی سرکردگی میں پہنچ گیا۔ اس نے بھی آ کر یہی مطالبے دہرائے۔ سیدنا حسین نے کہا میں بیعت نہیں کر سکتا، میں مکہ واپس چلا جاتا ہوں، آپ میرا راستہ چھوڑ دیں، مگر انہوں نے انکار کیا کہ اب صرف 2 ہی راستے ہیں، یا بیعت کریں یا ابن زیاد کے پاس چلیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں باتوں سے شدت سے انکار کیا۔ آخر ابن زیاد کے حکم پر قافلہ حسین پر پانی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن بھی اب ایک مزید دستہ لے کر آن پہنچا اور حالات میں مفاہمت اور مصالحت کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ اب تصادم ناگزیر ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مقابلے کو نکلے۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں یہ معرکہ ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بہادری سے لڑتے ہوئے ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ ایک شقی القلب سنان بن انس نے آگے بڑھ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ اس معرکہ میں علی بن حسین کے علاوہ تمام مرد کام آئے۔ یہی علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ سیدنا حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت کا قافلہ کوفہ پہنچا۔ ابن زیاد نے اسے آگے شام بھجوا دیا۔ یہ حادثہ عظمیٰ یزید کی لا علمی اور غیر موجودگی میں پیش آیا۔ اس نے تو صرف بیعت لینے یا بحفاظت شام بھجوانے کا حکم دیا تھا، لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یزید کو جب اس حادثے کی اطلاع دی گئی تو اس کے آنسو نکل آئے اور کہا ابن زیاد تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں وہاں ہوتا تو چاہے میری اولاد ہی کیوں نہ کام آ جاتی میں حسین کی جان بچا لیتا۔ یزید کا پورا کنبہ اہل بیت نبوی کا عزیز تھا۔ جیسے ہی عصمت معاب خواتین اہل بیت زنان خانے میں داخل ہوئیں یزید کے گھر میں کوہرام مچ گیا اور 3 دن تک سوگ برپا رہا۔ یزید علی بن حسین کو اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھلاتا تھا۔ اس نے مالی طور پر بھی انہیں خوب آسودہ کیا۔ جب اہل بیت کرام قدرے پرسکون ہوئے تو بڑے احترام و اہتمام اور حفاظت کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ ان کے شریفانہ سلوک سے متاثر ہو کر فاطمہ اور زینب نے اپنے زیور اتار کر اس کے پاس بطور ہدیہ بھیجے، لیکن اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ ہم نے تو صرف اپنا دینی فریضہ ادا کیا ہے۔ واقعہ کربلا کی یہ تاریخی حقیقت مختلف تاریخوں اور روایات سے اخذ کی گئی ہے اور شاہ محی الدین احمد ندوی اور ڈاکٹر حمید اللہ جیسے مسلم مورخین کی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ عام مسلمانوں کے اندر اس حوالے سے شدید قسم کی افراط و تفریط پائی جاتی ہے اور تصور میں نہ آ سکنے والے خود ساختہ جذباتیت پر مبنی قصے کہانیاں تک مشہور کر دی گئی ہیں، جن کا تعلق معصوم بچوں اور اہل بیت کی عصمت مآب خواتین سے ہے۔ ان کی بھوک اور پیاس کو بڑے جذباتی انداز میں بیان کر کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ سیدنا حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود منتخب کردہ راستہ تھا، اور ان سب کو اس راہ میں آنے والی تکالیف اور مصائب کا خوب اندازہ تھا۔ وہ حق کے علمبردار راہ شہادت کے مسافر تھے۔ شہادت ان سب کی آرزو اور تمنا تھی، وہ شہادت جس کو پا کر مسلمان اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہے، اور بعد والوں کے لیے باعث رشک اور باعث مبارکباد ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سب مبارک ہستیاں جس مقدس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تھے، کیا خود انہوں نے راہ حق میں کم تکالیف اٹھائی ہیں؟ انہوں نے اپنے اسوہ حسنہ سے اپنے اہل بیت اور اپنی تمام امت کو اسی پائے استقلال سے راہ حق کے مصائب و مشکلات برداشت کرنے کا سبق دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہی بجا طور پر اس بات کے مستحق اور ذمہ دار تھے کہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عمل سے زندہ و جاوید کر جائیں۔ سو ہمیں فخر ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کے اس عظیم کارنامے پر اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے اسوہ کو اپنائیں، حق و باطل میں تمیز کر کے باطل سے ٹکراتے ہوئے حق کے لیے ڈٹ جائیں، حتیٰ کہ جان کی بازی بھی لگانے سے دریغ نہ کریں۔ فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اصل میں یہ ہے کہ جس کی روح سے آج پوری امت یکسر طور پر محروم ہے۔ ہر سال محرم میں دکھاوے کے طور پر کچھ رسوم ادا کر لی جاتی ہیں، جس میں سے کچھ کا تعلق رونے دھونے اور سوگ منانے سے ہے، اور کچھ کا تعلق کھانے پینے اور کھلانے پلانے سے۔ کیا شہیدوں کے لیے بھی رویا جاتا ہے جن کو حیات ابدی نصیب ہوتی ہے؟ کیا شہیدوں کے لیے ماتم کیا جاتا ہے یا ان کے نقش قدم پر چلنا مقصد زندگی بنایا جاتا ہے؟ اس طرز عمل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی بنیاد پر دو بڑے مذہبی گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر رواج پا جانے والے یہ سارے اعمال شریعت کی نظر میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا سنت حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ پہلو بھی خوب اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری میں دنیا فانی سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ دین اسلام مکمل اور تمام تھا، اس میں نہ اب کمی ہو سکتی تھی نہ اضافہ۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کیے یا احکام دیے یا کچھ مسلمانوں کے کردہ اعمال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، گویا آپ کی خاموشی رضامندی تھی۔ وہ سب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے۔ یعنی سنت صرف وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال، احکام اور آپ کی رضامندیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دے دیا، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، یا پھر خلفائے راشدین کی سنت۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے ہٹ کر کوئی عمل کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کا عمل مقبول ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5063۔ واقعہ کربلا وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 50 سال بعد محرم 61 ہجری میں پیش آیا، جبکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دائرے میں بند اور مکمل ہو چکی تھی۔ سو واقعہ کربلا کے حوالے سے جو اعمال و افعال ثواب اور نیکی سمجھ کر انجام دیے جاتے ہیں، وہ کسی درجے میں بھی سنت نہیں کہلائے جا سکتے کہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوں، بلکہ یہ واضح طور پر شریعت محمدی میں اضافہ اور ابتداء ہے، جس کا نتیجہ صرف اور صرف غضب خداوندی اور ناراضگی رسول ہے، اور دنیا و آخرت دونوں کے لیے باعث خسران ہے، یعنی نقصان اٹھانے والے۔ اس تحریر کا یا اس بیان کا یہ مقصد ہے کہ عام مسلمان اپنے علم و عمل میں اصلاح کریں اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔